بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ پانچویں سامانی بادشاہ کا ایسا ہی ایک زرخری ترک غلام البتگین تھا جس کو ایک ادنا محافظ کے طور پر دربار میں ملازم رکھا گیا تھا۔ وہ اپنی بے پناہ ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر ترقی کرتا ہوا پہلے حاجب الحجاب یعنی محافظین کا کمانڈر بن گیا اور بعد میں 10 فروری 961 عیسوی کو خراسان کا گورنر مقرر ہوا۔ کچھ ہی عرصہ بعد نیا سامانی امیر تخت نشین ہوا جس نے اسے برطرف کر دیا، لیکن اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور بلخ چلا گیا۔ سامانی امیر نے 12,000 پر مشتمل ایک فوج بھیجی جسے البتگین نے اپریل 1962 عیسوی میں شکست دے دی۔ اس کے بعد اس نے غزنی کی چھوٹی سی ریاست پر چڑھائی کی جس کا سربراہ ابو بکر لائق تھا۔ اس کا نام تو مسلمانوں والا تھا لیکن یہ مسلمان نہیں تھا، سیاسی طور پر یہ ہندو شاہیوں کا حامی تھا جن کا پایہ تخت کابل تھا اور غالباً یہ شاہ کابل کا رشتہ دار بہنوئی یا سالہ تھا۔ اس کا نام انوکھ بھی آیا ہے۔ ابو بکر اس جنگ میں فرار ہو گیا اور البتگین کا غزنی پر قبضہ ہو گیا۔ اب وہ امیر البتگین کہلانے لگا، لیکن جہاں پھر سامانی بادشاہ نے 10 یا 20,000 فوج کا حملہ کیا لیکن یہ حملہ بھی پسپا کر دیا گیا۔ اب سامانیوں نے اس حکومت کو تسلیم کر لیا۔ ادھر ابو بکر لائق ابھی زندہ تھا، شاید وہ پنجاب کے ہندو شاہی حکمرانوں کے پاس کابل چلا گیا تھا جن کی حکومت کابل تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی ہندو شاہی سلطنت اور غزنی کے ترک غلاموں کی سلطنت کی سرحدیں آپس میں مل رہی تھیں۔ اس علاقے پر بالادستی کے لیے ہندو شاہیوں اور آزاد شدہ غلام مسلمان ترکوں میں اقتدار کی رساکشی کا سامان پیدا ہو چکا تھا۔ اگرچہ سلطنت سازی کی ان جنگوں کی اصل وجہ تو ان علاقوں کی مشترکہ خارجہ تجارت تھی، غالباً غزنی پر قبضہ سے پہلے البتگین نے کابل پر قبضہ کرنے کے لیے ہندو شاہیوں سے 962-63 میں جنگ کی تھی جس میں اسے فتح ہوئی تھی۔ یہ نہیں معلوم کہ اس وقت ہندو شاہی بادشاہ کون تھا، یقیناً یہ جے پال کا پیش رو ہوگا کیونکہ جے پال 965 میں برسر اقتدار آیا۔ البتگین کی وفات 13 ستمبر 963 کو ہوئی تو اس کا بیٹا ابو اسحاق ابراہیم کی جگہ ریاست غزنی کا امیر بنا۔ وہ کمزور اور نااہل حکمران تھا، فوجی افسروں کی باہمی لڑائیوں کو کنٹرول نہ کر سکا۔ ان حالات میں ابو بکر لائق کا بیٹا ابو علی لائق ہندو شاہیوں سے مدد لے کر غزنی پر حملہ آور ہوا۔ کیونکہ لائق خاندان ہندو شاہیوں کا رشتہ دار تھا، ابو اسحاق بھاگ کر سامانی سلطنت کے پایہ تخت بخارا چلا گیا۔ وہاں اس نے سامانیوں سے اپنے مرحوم باپ کی غلطیوں کی معافی مانگی اور ان سے فوجی امداد لے کر غزنی پر حملہ کر کے لائق کو نکال باہر کیا۔ ابو اسحاق 26 ستمبر 965 کو فوت ہو گیا تو فوجی جرنیلوں نے حکومت البتگین ایک ترک غلام البتگین کے حوالے کی۔ البتگین کو سامانی وزیر فائق نے دبانے کی کوشش کی اور بالآخر اس پر حملہ بھی کیا۔ فائق کی کوشش تھی کہ ترکوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے، لیکن البتگین نے الٹا اس حملہ آور فوج کو کچل دیا۔ وہ بہت بلند کردار کا مالک تھا اور اپنے ملک میں بہت مقبول تھا۔ اس کی وفات 975 میں ہوئی۔ بلتگین کی جے پال سے کسی جھڑپ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلتگین کی وفات کے بعد اس کا ایک غلام پریتگین غزنی کا امیر بنا۔ پریتگین بہت ظالم اور غیر مقبول بادشاہ تھا، چنانچہ لوگوں نے سابقہ بادشاہ ابو علی لائق ولد ابو بکر لائق کو، جو کہ غیر مسلم غالباً ہندو تھا، خط لکھ کر غزنی پر حملے کی دعوت دی۔ ہندو شاہیوں نے اس موقع پر لائق کی بھرپور مدد کی۔ ابو علی لائق کو کابل شاہ نے جو فوج دی اس کی قیادت اس کا بیٹا کر رہا تھا۔ گور بخش سنگھ کا خیال ہے یہ کابل شاہ جے پال کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے حکومت کرتے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ کابل اس کی سلطنت میں تھا۔ یہ فوجیں کابل سے غزنی کی طرف مارچ کر رہی تھیں کہ غزنی کا ایک انتہائی بہادر اور لائق جرنیل سبکتگین 500 کفن بردوش مجاہدوں کو لے کر راستے پر چرک کے مقام پر اچانک ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملہ میں ابو علی لائق اور کابل شاہ کا بیٹا دونوں مارے گئے، باقی فوج حواس باختہ ہو کر بھاگ گئی۔ اس فتح کے بعد غزنی کے فوجی جرنیلوں نے پریتگین کو برطرف کر کے سبکتگین کو اپنا بادشاہ چن لیا۔ یوں البتگین 2.5 سال، ابو اسحاق 2 سال،
سبکتگین 2 سال اور پری تگین 1.5 سال برسر اقتدار رہا۔ سبکتگین کو غزنی کے جرنیلوں نے 20 اپریل 977 عیسوی میں پری تگین کی جگہ غزنی کا بادشاہ بنایا، نیز انہوں نے سبکتگین کی شادی الپتگین کی بیٹی سے کر دی۔ سبکتگین نے اپنی زندگی کا آغاز ایک ادنا غلام کی حیثیت سے کیا تھا۔ وہ الپتگین کا زر خرید غلام تھا۔ اس کے آباء و اجداد نسلاً ایرانی تھے، لیکن بعد میں ترکوں میں شادیاں کر کے وہ آدھے ترک ہو گئے۔ سبکتگین کو محض اس کی ذاتی صلاحیتوں کی بنیاد پر الپتگین نے لشکر کے امیر و امراء کمانڈر ان چیف عہدے پر فائز کیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے غزنی کی سلطنت کو چاروں سمتوں میں پھیلانا شروع کیا۔ اسی جدوجہد میں اس نے 994 میں مشرقی خراسان میں بست کے قلعے کو فتح کیا، اور اس کے بعد اس نے فرشتہ کے بقول کثرار اور محمد ناظم کے بقول خوشدار کو فتح کیا۔ دراصل کثرار اور خوشدار سے مراد بلوچستان ہے، جس پر اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس نے پنجاب کی سرحدی چوکیوں پر بھی حملے کیے، بخارا کو فتح کیا۔ فرشتہ کے بقول 927 ہجری 977 عیسوی میں اس نے ہندوستان پہنچ کر چند قلعے فتح کیے، اکثر جگہوں پر مسجدیں تعمیر کروائیں اور بہت سامان غنیمت لے کر واپس غزنی پہنچا۔ ہندوستان سے یہاں مراد ہندو شاہی سلطنت ہے۔ سبکتگین کے ان حملوں کے جواب میں جے پال نے، جو اس وقت بٹھنڈا کے قلعے میں مقیم تھا، ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ غزنی پر حملہ کیا۔ غزنی اور لمغان کے درمیان میں غورک کے مقام پر جنگ ہوئی۔ جے پال کی فوج طاقت میں زیادہ تھی، لیکن کئی دن تک جنگ ہوتی رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک دن اچانک برف باری کا طوفان شروع ہو گیا، جس میں ہزاروں جانور اور سپاہی مارے گئے اور ہندو شاہی فوجوں کو شکست ہو گئی۔ انہوں نے تاوان جنگ کی پیشکش کر کے صلح کی درخواست کی۔ شہزادہ محمد غزنی، جس کی عمر 14-15 سال تھی، جنگ جاری رکھنے کے حق میں تھا، لیکن امیر سبکتگین نے معاہدے کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ ہندو شاہیوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر شکست فاش ہونے لگی تو وہ سب مال و دولت کو جلا کر خود بھی جل مریں گے، پھر تمہارے ہاتھ راکھ کا ڈھیر، پتھر، لاشیں اور بکھری ہوئی ہڈیاں آئیں گی۔ چنانچہ طے پایا کہ جے پال سبکتگین کو تاوان کے طور پر 10 لاکھ دینار، کچھ سرحدی قلعے اور 50 ہاتھی دے گا۔ سبکتگین نے اس کے چند رشتہ داروں کو بطور یرغمال اپنے پاس رکھ لیا تاکہ وہ معاہدے سے نہ پھر جائے۔ غورک سے جے پال سبکتگین کے چند نمائندوں کو ساتھ لے گیا اور بقول فرشتہ لاہور پہنچا۔ یہ صحیح معلوم نہیں کہ اس کا پایا تخت اب لاہور تھا یا بٹھنڈا، لیکن شواہد یہی کہتے ہیں کہ بٹھنڈا پور ہی تھا۔ بہرحال اس نے اپنے پایا تخت پہنچ کر سبکتگین کے نمائندوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور کہا کہ جب تک سبکتگین میرے عزیزوں کو رہا نہیں کرے گا، میں اس کے آدمیوں کو قید میں رکھوں گا۔ اس کے نتیجے میں سبکتگین ایک بہت بڑی فوج لے کر غزنی سے پشاور کی طرف روانہ ہوا۔ رستے میں آنے والے ہر مندر کو مسمار کرتا، گھروں کو آگ لگاتا، وہ آگے بڑھتا رہا۔ جے پال نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دلی، کلنجر، کنوج اور اجمیر کے راجاؤں سے فوجی مدد طلب کی۔ ان سب کی فوج لے کر، جو 1 لاکھ سواروں اور بقول فرشتہ ان گنت پیادوں پر مشتمل تھی، وہ غزنی کی طرف بڑھا۔ جلال آباد سے 19 کلومیٹر جنوب میں دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ اس بار بھی جے پال کی فوج زیادہ تھی، لیکن سبکتگین نے گوریلا طریقے جنگ سے 500 گھڑ سواروں کے کئی دستے بنائے اور کہا کہ سب باری باری حملہ کریں۔ اس طریقے سے وہ جے پال کی فوجوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ ہندو شاہی فوج کے بیشتر فوجی مارے گئے، باقی جو بچے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ دریائے نیلاب، دریائے سندھ کو کہتے ہیں، دریائے نیلاب تک ترکوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن اوبھنڈ پور کو فتح کیے بغیر واپس آ گئے۔ یوں لمغان سے یہاں تک کا علاقہ ترکوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس جنگ میں بہت سا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ سبکتگین نے اپنے ایک سردار کو مفتوحہ علاقہ کا گورنر مقرر کر کے پشاور میں متعین کیا۔ 1991 میں سبکتگین نے ملتان کے اسماعیل حکمران شیخ حمید کو حملے کی دھمکی دی۔ اس نے فوراً سبکتگین کی اطاعت قبول کی اور سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ اس زمانے میں لاہور کے راجہ بھرت نے، جو کہ جے پال کا باج گداز تھا، جے پال کے خلاف گڑبڑ شروع کر دی۔ حالانکہ جے پال نے اسے اندرونی خود مختاری دے رکھی تھی۔ بھرت نے جیلم میں نندنا اور ٹکیسر کی کانوں پر قبضہ کرنے کے لیے فوج کشی کی۔ جے پال نے اپنے بیٹے آنند پال کو فوج دے کر بھیجا، جس نے بھرت کو شکست دی، اور یوں بھرت خراج دینے پر رضامند تو ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے اپنے وعدے سے پھرنا پڑا۔ اب اس نے حملہ کر کے اسے اقتدار سے ہٹا دیا اور
خود گورنر لاہور بن گیا۔ جے پال کی وفات 1001 عیسوی تک آنند پال گورنر لاہور رہا۔ آنند پال کی فتح لاہور کے زمانے میں سبکتگین نے کسی بات سے ناراض ہو کر محمود غزنوی کو جیل میں ڈال دیا۔ جے پال نے اسے خط لکھا کہ تمہارے باپ نے تمہیں جیل میں ڈال کر ناشکرے پن کا ثبوت دیا ہے، اب تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تو میں اپنے آدمی بھیج کر تمہیں جیل سے چھڑا لوں گا، پھر ہم تمہیں اپنے ملک میں لے آئیں گے، میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا، دولت اور تمہارے باپ سے بڑی فوج تمہیں دوں گا۔ لیکن محمود غزنوی نے جواب میں اسے جو خط لکھا اس میں اسے کتا اور کافر کہا اور لکھا کہ میرا باپ میرا مالک اور میرا قائد ہے، اگر وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو حاکم ہے۔ تمہارے خط کا جواب یہ ہے کہ جب خدا نے مجھے اس قید سے رہائی دی تو میں اپنی فوج کے ساتھ تمہارے ملک پر حملہ کر دوں گا اور تمہیں گرفتار کروں گا۔ یہ پیشکش دراصل شادی کے ذریعے غزنوی اور ہندو شاہی سلطنتوں کو ایک کرنے کی کوشش تھی، جس میں یقیناً بالادستی شاہیوں کی ہوتی، اس لیے محمود غزنوی نے پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ جے پال کی وفات کے ساتھ ہی ہندو ہی سلطنت کا پایہ تخت اور بٹھنڈ پور سے نندنانا منتقل ہو گیا۔ سبکتگین نے 20 سال حکومت کی، آخری دنوں میں اس کا قیام بلخ میں تھا جہاں وہ بیمار ہو گیا۔ جب کافی علاج معالجہ سے ٹھیک نہ ہوا تو اس نے تبدیلی آب و ہوا کے لیے غزنی کا ارادہ کیا، راستے میں ترمذ کے مقام پر پہنچ کر رک گیا۔ اب وہ مزید سفر کے قابل نہ رہا تھا۔ یہی 55 سال کی عمر میں اگست 997 عیسوی میں سبکتگین نے وفات پائی۔ اس کی میت کو غزنی لا کر دفن کیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی کے والد امیر سبکتگین تھے۔ امیر سبکتگین امیر البتگین کے داماد تھے۔ البتگین امرائے دولت سمانیہ سے تھا اور اس دولت کی طرف سے ملک خراسان کا سپہ سالار رہ چکا تھا۔ سمانیہ سے پہلے مفاریہ خود مختار ہوئے اور ان ہر دو کی حکمرانیاں ماوراء النہر کے علاقے پر تھیں۔ دارالسلطنت بخارا تھا۔ صفاریہ اور سمانیہ حکومتوں نے کابل و قندھار تک علاقہ وسیع کر لیا۔ امیر البتگین مذکور جو امیر ابو العیس سامانی سے خفا ہو کر بخارا سے نکل کر غزنی چلا آیا اور یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ یہ شہر کابل سے 75 میل جنوب میں کوہستان بابا کی شاہ گل کوہ پر واقع ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے باپ سبکتگین کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا، جس کا منشا اپنی سلطنت غزنی کو وسعت و استحکام دینا تھا۔ وہ اپنی 33 سال کی حکمرانی میں کامیاب ہوا۔ اس نے اپنے چاروں طرف کی سلطنتوں کو، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، کو ہلا ڈالا اور اپنی حکومت کی حدود آگے بڑھاتا گیا۔ اس نے غزنی کی ایک طرف کاشغر کی اسلامی الخانی حکومت کو، دوسری طرف خود اپنے آقا ثانیوں کی سلطنت کو، تیسری طرف ویلمیوں اور تبرستان کی حکومت آل زیاد کو، مشرقی سمت غوریوں کی سرزمین کو جن میں سے کچھ مسلمان ہو چکے تھے، پھر اسی مشرقی سمت میں ملتان اور سندھ کی عرب حکومتوں کو، ادھر لاہور اور ہندوستان کے بعض دوسرے راجاؤں کی سلطنتوں کے کھنڈر پر اپنی غزنی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلطان محمود غزنوی کو دوسری سمت کے مخالف حکومتوں سے جب فرصت ملی ہندوستان پر چڑھ آیا۔ وہ اپنے دور میں سب سے پہلے 390 ہجری 1000 عیسوی میں ہندوستان میں داخل ہوا، جنوبی ہند کے جاٹوں کی سرکوبی کی اور چند سرحدی قلعوں پر قبضہ کیا اور ضلعوں پر قبضہ کیا۔ دوسرے سال پھر آیا، پشاور کے آگے خیمہ زن ہوا، راجہ جے پال نے شکست کھائی اور گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے بڑھ کر دوسرے شہر ہند پر قبضہ کر لیا۔ جے پال نے خراج دے کر رہائی حاصل کی اور اپنی سلطنت آنند پال کے سپرد کر کے چتا میں بیٹھ کر جل مرا۔ 395 ہجری میں سلطان نے بجے رائی والی بھیرا سے جنگ آزمائی کی، اس نے بھی فرار کی حالت میں خودکشی کر لی۔ پھر بھیرا اور اس کے مضافات سلطنت غزنی میں ملائے۔ ملتان کے والی ابو الفتوح باطنی نے بجے رائی کی مدد کی ناکام کوشش کی تھی۔ 396 ہجری 1005 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی اس کو سزا دینے کے لیے ملتان آیا۔ رائے آنند پال ابو الفتوح کی مدد کے لیے آیا مگر ناکام ہو کر فرار ہوا۔ ابو فتوح نے سلطان محمود غزنوی کی اطاعت قبول کی۔ سلطان محمود غزنوی نے آنند پال کے بیٹے سکھ پال کو بھیرا کا گورنر بنا دیا تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔